کریمہ نمبر 157 سورۃ النساء۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، یہود کی پرسوں کے درس میں 6 قباحتیں تھیں، کل کے درس میں ان کی 4-5 قباحتیں مزید ذکر کی تھیں۔ آج بھی ان کی ایک قباحت کا ذکر ہے اور دین دشمنی کا ایک ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے خب سے باطن کی تردید فرمائی ہے، اور وہ یہ تھا کہ اتنے کم بخت لوگ تھے، دڑلے کے ساتھ کہتے تھے ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیا اور ہم ہیں شہر کہ عیسیٰ پیغمبر کو قتل کیا۔ فرمایا اتنے بڑے بدماش ہیں، نبی کو قتل کر کے شرم نہیں آتی ہے تو اس کو دڑلے سے بیان کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ یہود کی بھی عیسائیوں دونوں کی بات غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، جب تم نے سازش کی اس کے قتل کی، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، نہ وہ قتل ہوا نہ اس کو سولی پہ لٹکایا، بل رفعہ اللہ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے بدگمانی کے مطابق چلتے ہو۔ اور فرما دیا ہے اللہ بڑا غالب ہے، وہ کیسے اٹھا گیا؟ وہ غلبے والا، وہ طاقت والا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت اور رسوائی کیوں کی؟ وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کا کفر ہے، قول ہے، یہ قول بھی تھا، انا قتلنا، ان کا یہ قول بھی تھا جس کی وجہ سے لعنت اور ذلت ان کا مقدر، انا قتلنا، کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا، المسیح، مسیح کو، عیسی ابن مریم، جو مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا یہ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، تو کہتے ہیں ہم نے مار دیا جی، قتل کر دیا۔ نمبر 2، اللہ نے اب رد فرمایا، وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی سولی لٹکایا ہو اس کو۔ عیسائیوں کی بھی تردید، یہودیوں کی بھی تردید۔ بل ولیکن، لیکن شبہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت، تشبیہ قائم کر دی گئی، لہم، ان کے سامنے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جو اختلاف کرتے ہیں، فیہ، اس معاملے میں، لفی شکن، البتہ وہ شک میں ہیں، منہ، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ما لہم، ان کے پاس نہیں ہے، بھی، اس حقیقت کے حوالے سے، من علم، کسی قسم کا بھی علم،
ایسے جھوٹ بولتے ہیں یہودی بھی عیسائی بھی. البتہ وہ کیوں ایسے بولتے ہیں؟ اتباع ظن، اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں، اپنے خیال کی اتباع کرتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وما قتلوا، اور انہوں نے نہیں قتل کیا ہو عیسیٰ علیہ السلام کو. یقینی خبر یہ ہے، پکی خبر یہ ہے، ان کی باتیں گمان کی ہیں بس. تو کیا ہوا؟ بل کے رفعہ، اٹھا لیا ہو اس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الیہ، اپنی طرف، آسمانوں میں. وہ جی کیسے؟ فرمایا یہ کیسے کو چھوڑ، وکان اللہ عزیزا، اور اللہ رب العالمین ہے غالب، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ انسانوں کو بھی آسمانوں پر لے جا سکتا ہے، جیسے فرشتوں کو اوپر چڑھاتا ہے وہ آسمانوں کو انسان بھی جا سکتے ہیں. اور یہ کیوں کیا؟ حکیمہ، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ بڑا حکمتوں والا ہے، وہ اپنی حکمت کا فیصلہ کر چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عیسائیت اور یہودیت دونوں کی تردید ہے. مسئلہ تو یہودیت کا چل رہا تھا کہ یہودیت کے اندر قباحتیں ہیں، کہ یہودی دین کی مخالفت بھی کرتے ہیں، دین والوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس مخالفت کے اوپر ان کو شرم نہیں آتا ہے، شیطانی کام کے اوپر فخر کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں یہ کام تم نہیں کرنا. اور ہمارے مسلمان بھی کبھی کبھی نا دین کے خلاف بات کر کے چوڑے ہوتے ہیں. میں بولتا ہوں جی دانشور ہوں، دین والوں کے خلاف بات کر کے کہتے ہیں میں سکالر ہوں، میں دانشور ہوں، میں برسٹر ہوں. ارے تیری برسٹری، تیری دانشوری، تیری سکالر یہ اللہ کے سامنے نہیں چلتی ہے. دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف کام کرو گے اللہ برباد کر دے گا. یہ یہودیوں کا کام ہے. اس لیے 2-4 دن پہلے بھی میں نے ذکر کیا، اگر کوئی بات دماغ کو نہ لگے دین کی یا دین والے کسی عالم کی، خاموشی بہتر ہے، اور اس کی مخالفت ناجائز مہنگی ہے. یہ یہودیوں کا کام ہے، اور یہودی یہ معاملے میں تھے. عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان بھی لگاتے ہیں. کل آپ نے سنا مریم پر بہتان لگاتے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر. ایک نیک لوگوں پر بہتان، اور نمبر 2 نیک لوگوں کی مخالفت کر کے چوڑے ہونا، فخر اور غرور تکبر کرنا، یہ ان یہودیوں کا وتیرہ ہے. آج بھی آیت میں آتا ہے یہودیوں نے دونوں باتوں کی تردید ہوگی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظالم دین کے دشمن تھے، دین کے بھی دشمن تھے، دین والوں کے بھی دشمن تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس کے مخالف ہو گئے، اس کو نبی نہیں مانتے، نبی نہیں، صحیح کامل انسان نہیں مانتے. کہتے ناجائز بچہ ہے، معاذ اللہ. اور پھر اس کی ماں مریم کو بھی تبرہ بازی کرتے کہ مریم نے بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے بچہ لایا. یہ بھی معاذ اللہ، معاذ اللہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ مریم کو بھی برا بلا، مریم کے بیٹے کو، پیغمبر کو بھی برا بلا. اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا ظالموں، کم بختو، بکواس نہ کرو. مریم عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہر دنیا میں بندہ آیا ماں اور باپ کے اختلاط سے آیا ہے. ایسی ہے نا، شادی ہوتی تو بچہ آتا ہے نا، اور مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، دو نطفے ملتے ہیں تو آگے نطفے سے اللہ رب العالمین انسان کی ولادت کرتے ہیں. امشاج نبتلی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک باز انسان ہیں جس کی ولادت میں نطفے کا دخل ہی نہیں ہے.
نہ ماں کا نطفہ ہے نہ باپ کا نطفہ ہے، وگرنہ ہر انسان دنیا میں پیدا ہوا اللہ کہتا ہے میں نے مائے مہین سے پیدا کیا ہے، ایک گندے حقیر پانی سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں یہ نطفہ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جا مریم کے گریبان میں پھونک مارو وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ایک پھونک ماری ہے، اللہ کی طرف سے بچے کی ولادت کا سلسلہ جڑ گیا، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ جو بچہ نطفے سے پاک کیسا عظیم ہوگا۔ ظالموں نے کہا یہ بندہ ہی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ناپاک ہے جی، ناجائز بچہ ہے، اتنے بدماش ہیں یہ، اللہ ان ظالموں سے بچائے۔ پھر مریم کی، اس کی والدہ مریم کے اوپر بھی تبرہ اللہ نے، اور پھر اس بات کو بڑھاتے بڑھاتے پروپیگنڈا، جیسے آج کے دور میں پروپیگنڈا مہم آتی، سوشل میڈیا آ جاتا ہے، دیگر میڈیا آتا ہے، الیکٹرانک میڈیا آتا ہے، پرنٹ میڈیا آتا ہے، طوفان آتا ہے، اچھے خاصے صوفی ادھر دوڑ جاتے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں ہاں جی لوگ یہ کہتے ہیں، اور لوگوں کو چھوڑ تیری بھی عقل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ پروپیگنڈے کا زور کرتے 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 ایک راستہ ہموار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام واجب القتل ہے، یہ نبی نہیں ہے، ناجائز آدمی ہے، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، اس کو مارو، مارنا ثواب ہے۔ ایک غنڈہ گروپ تیار ہو گیا، جوشیلے جیالے تیار ہو گئی۔ اللہ کا کرنا تاریخی روایات میں آتا ہے، اس وقت کی عدالت بھی ان سے متاثر ہو گئی ہے، اس وقت کے ارباب اقتدار بھی ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور بڑے طریقے سے یہاں تک کر لیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عدالت سے بھی آرڈر لے لیا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، کہ قتل کر کے اس کو سولی لٹکا دو۔ یہ کہتا ہے ناجائز بچہ، اور کہتا ہے میں نبی ہوں۔ دیکھ لو دین والوں کے خلاف کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں، نبی واجب القتل، عدالتیں بھی فیصلہ صادر کرنے لگی، ارباب اقتدار بھی ان کی تائید میں آنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مدرسہ تھا، ان کے حواریین ان کے شاگرد تھے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو اصحاب کہا جاتا ہے، صحابی کہا جاتا ہے، ان کو حواریین کہا جاتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے مدرسے میں پڑھاتے، لیکن ہوا کیا، عدالت سے فیصلہ لایا، اچھلتے ہوئے غنڈے آ گئے جیالے، جی ہمارے پاس عدالت کا بھی فیصلہ ہے، جیالے بھی آ گئے، غنڈے آ گئے، پولیس آ گئی، فوج آ گئی، پکڑو جی بندے کو۔ اللہ اکبر، قدرتوں والا اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حواریین طلباء کرام مدرسے میں تھے، اپنے ادھر کمرے میں اپنی جگہ میں آئے، تھکے ہوئے تھے، بندہ باہر سے آتا تھکا ہوا، محنت کر کے آئے، پگڑی اٹھائی ادھر رکھ دی، چادر تھی اپنی، چادر ادھر رکھ دی، آرام سے بیٹھے ہوئے، گرمی ہے، شدت ہے، تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے، وہ باہر سے گہرا ڈال دیا، دائیں بائیں غنڈے آ گئے، جیالے آ گئے، اندر سے لاؤ جی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑو، اس کو قتل کرتے ہیں، پھانسی چڑھاتے ہیں، یہ مجرم ہے۔ اللہ کی بھی آزمائشیں ہیں، لیکن دنیا والوں کے سامنے رکھا، دنیا والوں یہ بھی دیکھ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے بیٹھے باہر کہتے ابھی نکلے گا دروازے سے پکڑیں گے، ابھی نکلے گا پکڑیں گے، بلاخر طے یہ کیا بھائی اندر جاؤ، گھسیٹ کر اس کو باہر لاؤ، نہیں نکلتا ہے یہ۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جاؤ جبرائیل میرے پیغمبر کو میرے پاس لا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے تو ہر نبی کی مدد اللہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے کرواتے ہیں۔ بدر میں نبی کی مدد کے لیے جبرائیل امین تھا، خیزوم گھوڑے کے اوپر سوار آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے گھوڑا جاتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم آواز سنتے اقدم یا خیزوم، اقدم خیزوم۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ خیزوم کون ہے، ہمارے اندر کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا جبریل کا گھوڑا تھا اور یہ آواز جبریل نکال رہا تھا۔ یہ اللہ مدد کرتے ہیں دین والوں کی۔ اب اللہ نے جبریل کو بھیجا، آئے، چھت پھاڑی،
پیغمبر نیچے بیٹھا ہوا، جیسے بیٹھا ہوا ایسے ہی اٹھایا، چلو لے گیا پیغمبر کو آسمانوں سے اوپر۔ اللہ اکبر، رفعہ اللہ اس کو اوپر لے گیا، چھت پھٹی، چلے گئے۔ گنڈے باہر دیکھیں بندہ نہیں آتا باہر۔ ایک جیالے نے کہا، جیالے بھی اللہ دین کا جیالہ بنا دے، اگر باطل کا جیالہ بن گیا برباد ہو گیا۔ اور ایک جیالے نے کہا میں اندر جاتا ہوں، اس کو گھسیٹ کر لاتا ہوں۔ اندر آیا، ایسے دیکھا 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 دیکھا، بندہ نہیں، ادھر پگڑی مل گئی۔ کہتا او میں باہر بندوں کو بتاؤں گا پگڑی مجھے مل گئی ہے، کچھ نہ کچھ تو مل گیا نا۔ یہ بھی چوڑا ہونے لگا، دیکھا ادھر چادر پڑی ہوئی، کہتا چادر بھی مل گئی۔ پگڑی پاگل نے اٹھائی، دماغ میں رب نے ڈالا، اپنے سر پہ رکھ دی۔ جب اپنے سر پہ رکھی، چادر مل گئی، چادر بھی اپنے اوپر اوڑھ لی۔ وہ آج کل سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، لوگ ڈرامے کرتے رہتے ہیں، اچھے خاصے نیک لوگوں کے بھی، اور اس کی پگڑی بنا دو، اور داڑھی ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو داڑھی بھی لگا دو، بہن ہی وہی، بندے کی داڑھی پہلے سے اوپر پگڑی وہی ڈالو تو وہی نظر آتا ہے، فلاں پگڑی والا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے لوگ، مذاق کرتے ہیں ظالم دین والوں کے ساتھ۔ اس نے بھی پگڑی ادھر رکھی، چادر ڈالی، اللہ نے تھوڑی اس کی مشابہت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گئی۔ اندر گھومتے گھومتے، اللہ اکبر، اندر گھومتے گھومتے خوش ہونے لگا، میں باہر جاؤں گا۔ باہر والوں نے کہا یار اندر جاؤ، ہمارا بندہ کافی دیر سے گیا ہوا ہے اور آ نہیں رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہیں اندر عیسیٰ اس کی پٹائی نہ کر رہا ہو، لڑ نہیں رہے ہو، اندر میں جاؤ، بندے کے لیے پتہ کرو۔ اندر باہر سے 8-10 جیالے آ گئے، دوڑتے ہوئے ہمارے ساتھی کو مار نہ دیا ہو۔ دیکھا تو ایک پگڑی والا، چادر ڈالی ہوئی، ماشاءاللہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے، پکڑا، لاتیں ماری، ادھر لات ماری، ادھر لگا، ادھر سے لات ماری، ادھر گیا، ادھر مکہ مارا، ادھر گیا، ادھر مکہ مارا، ادھر۔ وہ کہتا مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہتے تیری ایسی تو تیسی۔ مارتے مارتے باہر کر دیا گیٹ سے۔ باہر گنڈے جیالے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ آیا فٹ بال بنا ہوا ہے۔ بات سمجھنا، بات سمجھنا، جو دین والوں کے پیچھے چلے گا، رب کہتے ہیں ایسے ذلیل کروں گا، تمہارے بھائیوں سے تجھے ذلیل کراؤں گا۔ تم میرے دین والوں کے پیچھے پڑتے ہو، میرے دین کے مخالفت کرتے ہو۔ اللہ نے اپنی قوم سے پٹائی کرا دی گدی کی، پٹائی کرتے کرتے فٹ بال بنایا، ادمویا ہو گیا، مر گیا۔ مر کر جشن بنا کر ایک چوک میں جا کر سولی پہ لٹکا دیا، اچھل رہے ہیں، عیسیٰ مار دیا، عیسیٰ مار دیا۔ یہ کام ایک تو اس گنڈے کا یہ حشر ہوا، اور بعد میں لوگوں کے 2 گروپ ہو گئے۔ ایک نے کہا اوئے ہمارا رشتہ دار اندر گیا تھا، یہ تو وہ مار دیا تم نے، ہم نے عیسیٰ مارا، عیسیٰ مارا تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟ ہمارا بندہ مارا تو عیسیٰ کدھر ہے؟ 2 گروپ ہو کر ایک دوسرے کو تھپڑ مکے چل گئی، مارو ایک دوسرے کو۔ یہ قرآن کہتا ہے ایک جگہ کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، والقادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم ویلبسکم شیعا۔ اللہ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے تمہیں گروپ بنا کر ایک دوسرے سے مروائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ آج کل بھی ہماری بدعمالیوں میں ہمارے گروپ ہیں، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور مر رہے ہیں آپس میں۔ اللہ ہم سب کو ایک کر دے، یہ بری چیز ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب، اب وہ گنڈے بھی ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور اللہ نے سزا دونوں کو دے دی، ہو گئی سزا۔ جو دین والوں کی مخالفت کرے گا، جیالہ اندر آیا، رب نے اسی کے ساتھیوں سے اس کی پٹائی کروائی ہے، پھر ان کی آپس میں بھی ایک دوسرے کی پٹائی، سزا تو ہو گئی ہے۔ یہ دنیا کی سزا، اور آخرت کی سزا اس سے بھی بڑی ہوگی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ہم دنیا میں جو عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، یہ ہلکی ہے، بڑا عذاب آخرت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو فرمایا اللہ نے اس کا ذکر کیا کیسے دھڑلے کے ساتھ کہتے تھے، اور فرما دیا قرآن نے کہا انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ سولی لٹکایا، سولی کسی اور کو، قتل کسی اور کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں پہنچا دیا؟ آسمانوں پر۔ اللہ فرماتے وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ قول تھا بڑے دھڑلے کے ساتھ، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول کو۔ جی ہم شیر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے اس کو قتل، رب سچے ہے یا یہودی سچے ہیں؟
عیسائی سچے ہیں یا اللہ سچا ہے؟ عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم نے مارا، سولی لٹکایا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم عیسائیوں کے چرچوں میں صلیب ہے ہی نہیں ہے، صلیب نہیں ہے ان کے چرچوں میں، صلیب نہیں ہے۔ بعض تھانے بھی وہ ہیں صلیب لگا ہوا ہے، ہولی فیملی جاؤ صلیب لگا ہوگا۔ ارے اور صلیب نہیں تو ٹائی ہر ایک کے گلے میں ہے، دیکھیے ٹائی نا، نہیں سمجھ آئی میری بات؟ ٹائی کہتے ہو نا اس کو، کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹائی عیسائیوں کی علامت ہے۔ افسوس مسلمان عیسائیوں کے پیچھے دوڑا تو کہتا ہے میں بھی ٹائی ڈالتا ہوں۔ نبی کا طریقہ چھوڑا، نبی کی سنت چھوڑی۔ یہ ٹائی عیسائی ڈالتے ہیں، ان کی علامت ہے کہ ہمارے کھاتے میں ہمارا نبی سولی لگ گیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب ہم بخشے ہوئے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ عیسائی۔ عیسائی اس لیے ٹائی ڈالتے ہیں۔ مسلمان نے کہا میں بھی ڈالتا ہوں۔ پورا انگریز کے پیچھے جاتا ہے۔ پہلے پہلے کم تھی، اب عام ہوگی، اب تو اے بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ ٹائی وہ ہے، یہ ٹائی اس کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے اوپر بات میری ادھر ادھر ہو جائے گی۔ تو عیسائی یہ ٹائی ڈال کر کہتے ہیں، اسی لیے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نبی ہمارے کھاتے میں ہماری وجہ سے پھانسی لگ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب ہم آگ میں نہیں جائیں گے، ہم بخشے ہوئے ہیں، جو کرتے کرو پھر۔ اس لیے انگریز کہتا ہے ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ہمارا تو نبی ہمیں بخشوا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی کہتے ہیں ہمارا نبی سولی چڑھا ہے، ہماری وجہ سے ہمارا کفارہ ہو گیا۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی لٹکایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دونوں جھوٹے ہیں، دونوں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، تو تم نے کس کو سولی لٹکایا، قتل کیا ہوا تو تھا، کہ ولکن شبہ لہم، ان کے اوپر معاملہ ایک بندے کی شباہت ڈال دی گئی، بندے پر عیسیٰ کی شباہت ڈالی، بندے کو پکڑ کر قتل کر کے سولی لٹکا گئے۔ تو عیسیٰ کدھر گیا؟ فرمایا وَإِنَّ اللہ اکبر، فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حقیقت میں اختلاف کریں گے، لفی شک منہ، وہ اس حوالے سے شک میں کچھ بھی نہیں ہے، ما لہم بہ من علم، ان کو کسی بات کا علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، اپنے اپنے خیال کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایک کہتا ہے میرا خیال ہے وہ قتل ہو گیا، ہم نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے ہمارے گناہوں میں قتل ہو گیا۔ فرمایا یہ خیالی بات ہے، وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کیا ہوا؟ برفعہ اللہ، اس کو اللہ اوپر اپنے پاس اٹھا لیا گیا۔ وہ کیسے اٹھا لیا؟ انسان ہو کر اوپر چلا گیا۔ فرمایا وکان اللہ عزیزا، اللہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ فرشتوں کو اوپر نیچے کرتا ہے تو انسانوں کو بھی اوپر لے جا سکتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا وہ کر سکتا ہے، اوپر جا سکتا ہے۔ کیوں کیا؟ فرمایا حکیمہ، اس کا ہر کام حکمت والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکمت کو جانتا ہے۔ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا ہے؟ وہ حکیم تھا، وہ اس نے اپنی قدرت دکھائی ہے، اور اسی قدرت کے اوپر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا انشاءاللہ قرب قیامت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے۔ اس کے اوپر بے شمار روایتیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان یہودی اور عیسائیوں کا مقابلہ کریں گے، اور ان کے خلاف جہاد ہوگا، اور جہاد کرتے 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 ان کا جو سربراہ دجال ہوگا مقام لد میں اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اگلی آیت میں آ رہا ہے، پوری دنیا میں قرآن اور اسلام کو نافذ کر کے دکھائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، پھر ان کے بچے ہوں گے، اسلامی دنیا ہوگی، اور اس کے بعد اپنی طبی موت انشاءاللہ فوت ہوں گے۔ ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں، کہاں ہیں؟ آسمان۔ مرزا غلام احمد قادیانی آ جائے، مرزائی نہیں، مرزائی بھی ان کے چمچے ہیں نا، کڑچے ہیں یہودیوں کے۔ مرزائی کہتے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، جیسے یہ مارا ہے یہودیوں نے، اور قرآن کہتا ہے نہیں مارا، گدھے کہتے ہیں نہ مارا ہے۔ کہتے کیوں؟ عیسائی زور اس لیے دے دیتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہودی کہتے ہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وہ میرے بارے میں کہا ہے، وہ میں آ گیا ہوں۔ ایک گدھا کہیں کہاں، تو کہاں اور تو یہ کہاں، اس لیے زور دیتے ہیں، اور زور دیتے دیتے پھر کہتے ہیں اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام پھر اوپر کیسے گئے تھے؟ یہ کیسے کا سوال؟ اللہ کہتا ہے وکان اللہ عزیزا، اللہ غالب ہے، جو چاہے کرے کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے۔
ایک مرزائی بات کر رہا تھا، کہتے ہیں مولویو خیال کرو. آگے تھا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، خطیب تھا، اللہ نے بھی عجیب عطا الہی کی باتیں اس کو نصیب کی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں، کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے؟ انسان تو کھاتا پیتا ہے. پھر پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ آسمانوں پہ. سمجھ آئی بات؟ او بھائی یہ کھانا پینا اس دنیا میں، پیشاب پہانا ادھر ہے، جو اوپر جائے گا ادھر پیشاب پہانا. جنت میں جب جائیں گے تو اللہ کے پاس گیا ہے نا. آگے بھی عطا اللہ شاہ بخاری تھا، کوئی اور ہوتا تو ادھر عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کھلاتا بھی اللہ پلاتا بھی. کہتا پیشاب کہاں سے کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اوپر سے ان کے لیے واش روم لیٹرین بنائی ہوئی ہے، اس کے گٹر کا پائپ سیدھا مرزا غلام احمد قادیانی کے منہ میں لگایا ہوا ہے. جہاں وہ قبر میں وہ سیدھا اس کی منہ میں لگتا ہے. کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا؟ کہتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں. ادھر پائپ لائن لگی ہوئی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کو کھود کر دیکھو وہاں جا رہا ہے. ظالمہ ادھر کھانا پینا نہیں ہے. تو ایسوں کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہتا تو یہ غلام احمد قادیانی بے ایمان تھا، کہتا ہے میں نبی ہوں اور زور لگاتا تھا. فرمایا اللہ کی قدرت ہے، عیسائی بھی جھوٹے، یہودی بھی. سچا کون؟ اللہ اور اللہ کا قرآن. اور انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسلامی نظام نافذ کریں گے. اگلی آیت میں بات آ رہی ہے. اللہ ہم سب کو حقیقت نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی. اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما. اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو اس دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا. ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کی مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مسلم امہ کے حال پہ رحم فرما دے. آج یہود و نصارہ کے مقابلے میں فلسطین کا مجاہد ہے، یا اللہ اس کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ ان یہودیوں کو ذلیل و خوار فرما دے، یہودی اعلی کاروں کو ذلیل و خوار فرما دے. یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما. یا اللہ اپنی غیبی مدد و نصرت کے ذریعے سے ان کو فاتح بنا. قبلہ اول اور ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں فلسطین، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ یہود و حنود کے ہتھیاروں کو، ان کی طاقتوں کو، ان کے سرمائے کو یا اللہ ناکام فرما دے. یا اللہ تو رحمت کا معاملہ سب سے فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں قرآن کے تقاضے پورے کرنے والا، قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما. آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.